رات کا رونے والا دن کو میدان جنگ میں دکھائی دیتا ہے تو لگتا ہے شیر نر. یہ ہے زندگی. خدا کے سامنے یوں جاؤ جیسے علی آئے, میدان جنگ میں یوں آؤ جیسے مولائے کائنات. اب وہ جو رات کو شیر بنے اور میدان جنگ میں بھیگی بلی, بالکل انقلاب ہی کی بات ہے. نہیں یہ اسلام کا مزاج ہے, نہیں یہ ایمان کا مزاج ہے. اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے ان کی دعا. اچھا, آگ سے بچنے, جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے دعائیں بہت ضروری ہیں. کیجئے دعا, دکان میں ترقی ہو, اقبال مندی قدم چومے, بچے آپ کے پڑھ لکھ کے اعلیٰ تعلیم یافتہ بن جائیں اور ان کی دنیا اچھی ہو جائے, یہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ, مگر کئے دن کی یہ زندگی ہے. 50 60 65 70 برس بس نا, اس کے بعد اگر رہے بھی خدا نہ خواستہ تو عضو معطل بیکار. لیکن وہ زندگی جس کے لیے واقعی دعا کرنی چاہیے, آخرت کامیاب ہو, عاقبت کامیاب ہو, خدا راضی ہو, خدا خوشنود ہو, وہ زندگی, اس کے لیے واقعی دعا کرنی. لیکن آج آپ کسی کے لیے دعا کیجئے, اللہ تمہارے ماں باپ پہ رحمتیں نازل کرے, تمہارے آبا و اجداد کے درجات بلند کرے, تمہاری عاقبت بخیر کرے. ارے صاحب, ہم نے آپ سے دعا کرنے کو کہا تو دعا کی آپ نے, اور یہ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کرے یہ تو سب وہاں کے لیے کر رہے ہیں, دکان وکان کے لیے کچھ کیجئے نا. اتنا گرفتار ہے مادے میں آج کے انسان کا شعور و فکر کہ آخرت بھولا ہوا ہے. یہاں فقیر بن کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں, مگر آخرت کی دعا جو دے دے اس سے زیادہ ہمارا کوئی چاہنے والا اور اس سے زیادہ ہمارا کوئی محسن نہیں ہے. اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جو دعائے ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں, جسے صاحبان مقدر ہی پڑھتے ہیں ماہ مبارک رمضان کی دعائے سحر بنا کر. ایک فقرہ سنیے, اپنے خدا سے دعا کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں ابو حمزہ سمالی کو. یہ ابو حمزہ سمالی, یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. کبھی کبھی دعا زبان پر نہیں آتی, صرف زبان دل ہے جو کہتی ہے, مگر خدا دل کے بھیدوں کا جاننے والا, اور ماں اور باپ کی دل کی زبان سن کر اولاد پر نظر مرحمت کرنے والا ہمارا پروردگار. جناب ابو حمزہ سمالی حضرت امام ذو العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے مخصوص صحابی تھے. ان کی بچی گر گئی, ہاتھ ٹوٹ گیا, ہڈی یہاں سے ہڈی ٹوٹ گئی بچی کی, جناب ابو حمزہ سمالی کی. لے گئے, جیسے لکھنؤ میں آپ نے دیکھا یہاں جراحوں کی دکانیں لگی ہیں نا, تو ایک بہت ماہر تجربہ کار جراح تھا, لے گئے, جناب ابو حمزہ میری بچی ہے. اس نے جیسے یوں کیا, بچی چیخ کے روئی. ڈائریکٹ ننھی بچی, ہڈی ٹوٹ جائے اور کھال سے باہر نکل آئے, اسے ٹھیک کرنے میں ظاہر اس وقت ایسے ادویات نہیں یاد ہوئے تھے کہ بے حس کر دیا جائے, جسم سن کر دیا جائے, انجیکشن وغیرہ کچھ لگا کے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ٹھیک تو کر دوں گا, مگر یہ بچی روئے گی بہت. باپ سے کہا یہ بچی روئے گی بہت. کہا ہے تو, مگر بچی ذات ہے, ٹوٹا ہوا ہاتھ, بڑی ہوگی تو پھر کیا ہوگا. تو اس وقت کی تکلیف ہم برداشت کر لیں گے, بھائی تم لے آؤ اپنا سامان وامان ٹھیک کرو. چنانچہ یہ اندر گئے اپنا سامان لانے کے لیے, بچی وہیں بیٹھ گئی, اس غریب کو کیا خبر. ابو حمزہ حضرت امام ذو العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بے حد مقرب خاص صحابی, دل ہی دل میں رب کریم میری اولاد ہے, کیسے میں برداشت کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ جراح اپنے گھر سے نکلا, آگے بیٹھ گیا سامنے, کہ ذرا آپ پکڑ لیجئے بچی کو, وہ ہاتھ کون سا ہے ٹوٹا ہوا. ان کا یہ, جیسے کہا یہ, بچی نے ہاتھ بڑھا دیا. اب وہ دیکھتے ہیں ہاں یہ تو کہیں ٹوٹی نہیں ہے, کہاں ہڈی گئی, غلط یہ ہاتھ ہوگا. بچی نے کہا یہ لیجئے. اب وہ جراح مبہوت غرقے دریائے حیرت, ابھی میں دیکھ کے گیا ہڈی ٹوٹ کے کھال سے باہر آ گئی, یہ بھی ہاتھ بالکل صحیح و سالم, یہ بھی ہاتھ. کہیں گے یہ ہوا گیا. جناب ابو حمزہ سمالی نے کہا بس کرو, جو کچھ ہوا ٹھیک ہی ہوا. ارے بتائیے تو, کہا کچھ نہیں, جب تم نے یہ کہا یہ بچی روئے گی تو میرے دل سے کہا, لیکن میں نے کہا پروردگار میں برداشت کیسے کروں گا. دیکھیں زبان سے نہیں کہا, عرض مدعا خالی دل سے کہا,
دلوں کے خلوت خانے میں اللہ کی کار فرمائیوں کا جلوہ رہتا ہے. خدا نے محسوس کیا میرے بندے خاص نمائندے کا چاہنے والا, اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے, لہذا قبل اس کے کہ جرہ ٹوٹا ہوا ہاتھ اللہ نے اچھا کر دیا. تو اگر اولاد کے حق میں ماں اور باپ دعا کریں تو اس دعا کو کیا معمولی جانتے ہیں؟ مگر دعا دیکھیے, انہوں نے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں پڑھی تھی, اسی لیے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت زیادہ دعاؤں کے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ دل میں تقوی پیدا کرو. زیادہ تقوی کے ساتھ کم دعا کرو گے تو خدا اسے قبول کرے گا, لیکن اگر تقوی نہ ہوگا اور رات بھر مفاتیح الجنان پڑھو گے تو سب بیکار ہوگا. تو بنیادی چیز خشیت رب, بنیادی چیز تقوی پروردگار, خوف خدا, آئین الہی کا لحاظ, حدود خدا کو ملحوظ خاطر رکھنا, حرام و حلال و جائز و ناجائز پر نظریں جما کر قدم آگے بڑھائیں آپ تو ایک معمولی دعا کریں تو پروردگار اس ایک معمولی دعا کو زیادہ بنا دے گا. اور بہت سی دعائیں جو ہم زبان سے نہ بھی کہہ پائیں گے, دل سے کہیں گے, ہمارا خدا قبول کر لے گا. خیر دل پہ تو پابندی نہ بریلی لگا سکتی ہے نہ دیوبند, دل پہ تو کسی کی طرف سے کسی فتوے کا اثر نہیں, مگر جب زبان سے کہیں گے یا حضرت عباس یا علی ادریکنی تو اسے تو سب سن رہے ہیں نا, یہ یا علی ادریکنی کہہ رہے ہیں, ہم شرک کے ناک گرتے ہیں ان کے صحن میں, سب پریشان, ابے جہنم میں چلے جاؤ گے, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, تمہاری توحید کیسی ہے. اب میں نے جب قرآن مجید کو پڑھا, ٹھیک ہے خدا سے دعا, مگر وہ طرز, وہ سلیقہ, وہ شعور جو مطلب ہمارے ائمہ طاہرین میں حضرت علی اور بالخصوص امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تو جہنم سے بچنے کی مثلا فرماتے ہیں الہی, آپ غور فرمائیے, اللہ ہمیں توفیق دے, زندہ رہے انشاءاللہ آتے سال ماہ رمضان میں ایک ہی دفعہ پورے مہینے میں صحیح, مگر دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھیں گے. الہی ان ادخلت النار ففی ذالک سرور عدوک, پروردگار, یہ امام ذو العابدین کہہ رہے ہیں, پروردگار ان ادخلتنی النار, اگر تو مجھے جہنمی بنا دے گا, جہنم رسید کر دے گا اور میں جہنم کے شعلوں میں سلگوں گا اور جلوں گا, ففی ذالک سرور عدوک, تو اس سے تیرے دشمن بہت خوش ہوں گے, جلوں گا میں, خوش ہوں گے تیرے دشمن. بڑا قرآن والا بنتا تھا وہ سو لگ رہا ہے. تو پروردگار اگر میں تو مجھے جہنم میں پھینک دے گا تو ففی ذالک سرور عدوک, تیرے دشمنوں کی خوشی کا باعث ہے یہ بات کہ میں جلوں. وَإِنْ أَدْخَلْتَ الْجَنَّةَ, اور اگر تو مجھے جنت میں پھینک دے گا, جنت میں بھیج دے گا, جنت میرا مستقر بن جائے گا اور انعام میں مجھے جنت مل جائے گی, فَفِي ذَلِكَ سُرُورُ نَبِيِّكَ, تو جنت میں جاؤں گا میں, مسرور ہوگا تیرا نبی. میری محنت سوارت لگی, میں نے بڑی ریاضت کی تھی ان جہنمیوں کو جنتی بنانے میں, الحمدللہ یہ جنتی بن گیا, الحمدللہ یہ جنتی بن گیا. تو اگر مجھے جہنم میں ڈالے گا تو تیرا دشمن خوش ہوگا, اور اگر مجھے جنت میں تو جگہ دے دے گا تو تیرا مرسل, تیرا صاحب معراج, تیرا محبوب پیغمبر خوش ہوگا. اور پھر فرماتے امام, یہ بات امام زین العابدین نہیں فرما سکتے تھے, وَأَنَا وَاللَّهِ عَالَمُ, پروردگار یہ بات میں خوب جانتا ہوں, تحقیق کے ساتھ جانتا ہوں کہ اَنَّ سُرُورَ نَبِيِّكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ سُرُورِ عَدُوِّكَ, یہ میں پوری تحقیق سے جانتا ہوں تجھے تیرے نبی کی خوشی گوارا ہے دشمنوں کے مقابلے میں. تو اکل والی بات مجھے کہنے دیجئے امام زین العابدین, اگر میں جلوں جہنم میں تو دشمنان خدا خوش ہوں گے, نبی غمگین ہوں گے, اور اگر جنت میں چلا جاؤں تو نبی خوش ہوں گے.
دشمنان خدا غمگین ہوں گے. اور یہ بات طے ہے کہ اللہ اپنے نبی کی خوشی چاہتا ہے, اپنے دشمنوں کی خوشی نہیں. تو اے محبان حال, اگر خدا نہ خواستہ ہم چلے گئے جہنم میں تو سیدہ رنجیدہ ہوگی, حسین رنجیدہ ہوں گے, اہل بیت رنجیدہ ہوں گے, دشمنان حسین قاتلان حسین خوش ہوں گے. ہمیں جہنم میں دیکھ کر بڑا ماتم کرتا تھا, بڑا علم اٹھاتا تھا, بہت زنجیر لگاتا تھا, اب جل رہا ہے جہنم میں. اور یہ بات ہم تحقیق سے جانتے ہیں, اللہ یزیدیوں سے زیادہ حسین کی خوشی چاہتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد کی خوشی چاہتا ہے. اس لیے ایک ذرا الحمدللہ ہمارے عقیدے ہمالیہ کی طرح استوار ہیں, عمل میں تھوڑی گڑبڑی ہو جاتی ہے. اگر انشاءاللہ ہم ذرا اپنے عمل کو سنبھال لیں تو ہم سے بہتر دنیا میں نہ کوئی نسل ہو سکتی ہے, نہ کوئی قوم ہو سکتی ہے. یہ انداز ہے دعا. اور آپ پھر دنیا کو چیلنج کیجئے, اس کے مقابلے میں کوئی ایک دعا بتاؤ جس میں اللہ کے علاوہ بھی معصومین نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہو, یا ہمیں تعلیم دی ہو کہ ان سے کچھ مانگ لینا, ان سے کچھ مانگ لینا. الحمدللہ نہیں. اور اب جب قرآن ہم نے اٹھایا تو قرآن آواز تام یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. آپ ذرا نہیب دیکھیں, قرآن مجید کے اس فقرے کا جلال دیکھیں. اما یجیب المضطر, بے وقوفو دیوانو, کیا میرے علاوہ کائنات ہست و بود میں کوئی ایسی شخصیت یا طاقت ہے جو کسی مضطر کی فریاد سن سکے یا مشکل میں گرفتار انسان کی مشکل دور کے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور اما یجیب المضطر اذا دعاہ. جب پکارا جائے اور پریشان حال انسان مشکلوں اور مصیبتوں میں گرفتار تو کیا میرے علاوہ, تو نہیب و جلال فقرے کی ساخت کہتی ہے اللہ کے علاوہ, چھوٹے ہوں کے بڑے, اکابر ہوں کے اصاغر, پیڑ ہوں کے دریا, پہاڑ ہوں کہ بھڑکتے ہوئے شعلے, چھوٹی قبر ہو کہ بڑی قبر ہو, چتلی ہو کہ سفید ہو, ٹاٹ پڑا ہو کہ مخمل پڑا ہو, یہ سب محض بیکار واہیات خرافات. اما یجیب المضطر, خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اے پریشان حال انسانوں, اے فتنہ اور فساد اور کاروبار سے تنگ آنے والے یا بیماریوں یا مقدمات اور دوسری الجھنوں کے شکار انسانوں, خدا کے سامنے آگے دعا کرنے میں تمہیں شرم کیوں آتی ہے؟ کل میں نے ایک فقرہ کہا تھا, مانگنے کا حق ہمیں سماج نے بھی دیا ہے, قرآن نے بھی دیا ہے, اس سے جو ہمیں پالے. تو اگر ماں اور باپ پالنے والے ہیں اور ان سے مانگنے کا حق دیا ہے تو اللہ تو وہ ہے جس نے ہمارے آباء و اجداد کو بھی پالا ہے, ہمیں بھی پال رہا ہے. اور اسی لیے اس نے کہا ہے کہ قال ربکم, تمہارا پروردگار کہتا ہے. تو اس سے کیا شرمانا ہے میاں؟ یہ تو وہ مربی حقیقی ہے جس نے عالم ہست و بود میں ہماری آمد سے پہلے ماں کی گود میں پہنچنے سے پہلے اس نے ہماری غذا کا ایسا انتظام کیا جو چولہے پہ پکی نہ ہو کہ معدہ خراب ہو جائے. ظاہر ہے کہ اس سے اور اس دور کے پڑھے لکھے جو ڈاکٹر, ان کا بھی کہنا ہے کہ شیر مادر سے زیادہ لطیف و نظیف, پر طاقت و پر قوت اور زود اثر, زود ہضم کوئی غذا بچے کی ممکن نہیں ہے جو پروردگار نے ماں کے ذریعے اس کو فراہم کی. ملاحظہ فرمایا آپ نے. تو جو ہمارا رازق حقیقی پروردگار دنیا میں آنے سے پہلے, ہمارے کچھ بولنے سے پہلے ہماری اتنی فکر کرتا ہے, کیا جب ہم بڑے ہو جائیں گے, دہانہ بڑا ہو جائے گا, زبان چٹوری ہو جائے گی اور ادھر ادھر کھائیں, تو کیا خدا نہ خواستہ ہمارا رزق بند کر دے گا؟ برادران عزیز, خدا تو وہ ہے جس نے فرعون جیسے ناہنجار کا بھی رزق نہ بند کیا, تو ہمارا اور آپ کا رزق کیسے بند کر دے گا؟ البتہ اس کے لیے کچھ تگو دو کرنی پڑے گی. اس لیے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, دعا قبول کرتا ہے پروردگار, مگر کاہل, کامچور, سست الوجود, پلنگ توڑنے والے, گھر میں چوڑیاں پہن کے بیٹھ جانے والے نکمے انسانوں کی دعا خدا نہیں قبول کرتا. لیکن اگر سماج میں آبرو مندانہ زندگی بسر کرنی ہے تو یاد رکھیے خدا کے علاوہ کوئی نہیں. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. ہاں البتہ
ایک شبہ میرے جوان نوجوان کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے، اگر جگہ جگہ دعائیں قبول نہیں ہوتی تو کہ یہ دنیا پاگل ہے؟ یہ کچھوچھا شریف جو جاتی ہے دنیا، یہ جو از غیب شہید، یہ چندن شہید اور یہ فلاں شہید اور یہ فلاں جگہ، یہ جو دنیا دوڑ رہی ہے، یہ اس گھاٹ وہ اس گھاٹ، یہ اس پیپل کے پاس وہ اس پہاڑی کے پاس، یہ اس کھوہ میں وہ اس غار میں، تو یہ صاحبان عقل پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں کے پانی میں اثر ہے وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں، یہاں کے نلکے میں اثر ہے وہ وہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں، یہاں کیچڑ اٹھائی جا رہی ہے وہاں دھول اٹھائی جا رہی ہے، تو کچھ تو ملتا ہے دنیا کو، اس میں دو رائے نہیں۔ اگر نہ ملتا ہوتا تو یہ دنیا جاتی کیوں؟ پاگل تو ہے نہیں۔ تو خدا کہتا ہے میں یجیب المضطر، یعنی میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو مل رہا ہے۔ باور کریں اگر میرا مشاہدہ ساتھ نہ دیتا نا تو علماء کی تحریروں سے مجھے سکون نہ ہوتا، اس لیے کہ کبھی دباؤ میں آ کر میں نے مذہب بھی نہیں مانا ہے۔ میں اپنے اساتذہ سے بھی بحث کرتا ہوں، جب تک سکون نہیں ہو جاتا تھا میں لڑتا ہی رہتا تھا۔ تو میرے مشاہدے نے مجھے میرا ساتھ دیا، ورنہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہماری سمجھ میں بات نہ آتی۔ ایک دن ایک ایسے مکان پر میں نے ایک فقیر کو کھڑا دیکھا جہاں کاریں جا رہی ہیں، اسکوٹر جا رہے ہیں، قہقہے لگانے والے جا رہے ہیں، لگاتے چلے آ رہے ہیں، سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے بنائے جا رہے ہیں، اور وہ بڑی دیر سے کھڑا، اللہ ہم بھوکے ہیں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر، اللہ کی چیخ رہا ہے۔ کون سنے؟ اسی کوٹھی کے برابر ایک پرانا بوسیدہ مکان تھا، جب دروازہ کھلا تو چرچراہٹ کے ساتھ، سوچئے کیسا خوردہ رہا ہوگا، اور ایک بڑے میاں نکلے، ہاتھ میں ڈنڈا، ناک پہ اینک، اور لرزتی کانپتی آواز میں انہوں نے کہا بھیا یہاں آؤ۔ فقیر صاحب جب گئے تو انہوں نے اللہ جانے چونی تھی اٹھنی تھی کیا ہاتھ پہ رکھ کے کہا میاں یہ لو جو ممکن ہم دے رہے، وہاں اپنا وقت برباد نہ کرو، یہاں کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا ہے۔ وہ بیچارہ لے کے چلا گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہیں، مانگ رہا تھا اس دولت مند کے امیر کے دروازے پر، پیسہ کس نے دیا؟ اس نے اپنا دروازہ کھول کے دیا۔ میں لپک کے گیا، میں نے کہا بڑے بھیا تمہارے دروازے پہ تو فقیر صدائیں بھی نہیں لگا رہا تھا، صدا تو وہاں دے رہا تھا، آپ نے دروازہ کیوں کھولا؟ کہ آپ دیکھ نہیں رہے 10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ آدھے گھنٹے سنتے سنتے میں تنگ آ گیا۔ میں جانتا تھا یہاں تو بڑے بڑوں کو کچھ نہیں ملا آج تک، تو اس بیچارے کو کیا ملنے والا ہے؟ مجھے رحم آ گیا اس کے حال زار پر، تو جو مجھ سے ممکن ہے میں نے دے کے اسے بتا دیا یہاں کبھی کسی کو نہیں ملا، بھائی واپس جاؤ۔ اب آپ سمجھے یہ غاروں میں، کھوہوں میں، پہاڑیوں کے پاس چتلی قبر، کالی قبر، لمبی قبر، ناٹی قبر، بورے والی قبر یا ٹاٹ والے شاہ، یہ جہاں جہاں صدائیں لگائی جا رہی ہیں ہم سنے نہ سنے مگر رب کریم تو سن رہا ہے۔ یہ میرے بندے ہیں، یہ میری مخلوقات ہیں، یہ میرے مسلمان ہیں، یہ میرے پیدا کرنے والے، اور اللہ جانتا ہے ان دروازوں میں طاقت نہیں ہے کہ جو آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ تو جب ایک مخلوق کی آواز سن کے مخلوق کو رحم آ سکتا ہے تو مخلوقات کی فریادیں سن کے خالق کو رحم آیا۔ اے میرے فرشتوں دے کے انہیں رخصت کر دو۔ لوگ سمجھے کالے شاہ نے دعا قبول کر لی، قسم خدا کی نہیں۔ ان قبروں میں کیا طاقت ہے، ان پہاڑوں میں کیا طاقت ہے، ان درختوں میں کیا طاقت ہے۔ خدا کی رحمت کاملہ سنتے سنتے جب تنگ آ جاتی ہے، میرا بندہ ہے دے کے رخصت کر دو۔ تو یاد رکھیے اگر خدا کہتا میں یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء تو بالکل سچی حقیقت ہے جو زمانہ آج تک نہیں سمجھ سکا ہے۔ دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی کی دعا قبول کرے یا کسی کی فریاد کو پہنچے، بس ایک خدا۔ تو ہم اور آپ اگر ہم نے مذہب محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کیا ہے، پکارنا چاہیے۔ اب جو
ایک بہت خطرناک گھاٹی ہے، وہ یہ کہ پکارو تو شرک نہ ہو جائے، لیکن وہی صراط مستقیم نہ پکاریں، انکار دعا کہ دعا نہیں کریں گے تو خدا کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ باپ رے باپ، ڈر بھی لگ رہا ہے، نہ پکاریں نہ دعا کریں، جہنم رسید کر دے گا خدا۔ دعا کریں تو اللہ کو پکارتے پکارتے کچھ بندگان خدا کے پکارنے کی عقیدتاً عادت پڑ گئی ہے، تو ادھر سے آواز آئی شرک، تو ایسا نہ ہو شرک ہو جائے۔ تو یاد رکھیے، بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم ہے راہ دعا۔ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، ورنہ شرک، اور ہماری پیدائشی نسلی عادت ہے یا علی، اللہ لعنت کرے جو اس کو چھوڑ دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ہماری علامت، ہماری پہچان کیا رہ جائے گی؟ یہ تو ہمارا ٹریڈ مارک ہے مصیبتوں میں یا علی۔ اور ہمیں کیا تانا دے تو، ارے کہا تو نبی نے یا علی، اور علی نبی نے کیا کہا؟ خدا نے خود کہا نادے علین۔ تو جب خدا کہتا ہے پکارو اور علی کو پکارو، تو اس کا مطلب یہ ہے ہر اللہ کے علاوہ ہر آدمی کو پکارنا نہ شرک ہے نہ بدعت۔ اچھا شرک بھی ہے، لیکن بات یہ ایک چیز ہے عبادت، اسے ذرا توجہ سے سن لیجیے، ایک چیز ہے عبادت اور ایک چیز ہے دعوت۔ عبادت کسی لمحے بھی غیر خدا کی حرام شرک، لیکن دعوت اب یہاں سوچنا پڑے گا۔ اگر ہم نے کسی کو، کسی شے یا شخصیت کو اللہ سمجھ کر، معبود سمجھ کر پکارا، شرک ہے، کفر ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ کسی کو خدا الہ سمجھ کر یا کسی کو اس طرح پکاریے کہ ضد توحید ہو جائے، دامن توحید شرکالود ہو یا تار تار ہو جائے، یقیناً شرک ہے۔ تو کبھی کسی ایسی شے یا ایسی شخصیت کو مت پکاریے جس کا وجود ضد توحید ہو، یا خدا نخواستہ کسی کو الہ سمجھ کر یا اس کی عبادت سمجھ کر۔ الحمدللہ میں ایک اکیلا آدمی اپنے پورے سماج کی ذمہ داری لیتا ہوں، 14 صدیوں کی، ہمارے یہاں کبھی کسی کو الہ سمجھ کر نہیں پکارا گیا، نہ ہمارے مردوں نے، نہ ہماری عورتوں نے، نہ جوانوں نے، نہ بچوں نے، نہ بوڑھوں نے۔ البتہ تعلیمات قرآن کی اگر خلاف ورزی ہے، آپ فرمائیے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو پکاریں تو شرک ہے؟ نہیں، ورنہ ہماری زندگی اجیرن ہو جائے گی، ہم زندہ نہیں رہ سکتے اپنے سماج میں۔ آپ فرمائیے، چائے کس سے مانگتے ہیں اپنے گھروں میں؟ بچے ماں سے مانگتے ہیں، شوہر بیویوں سے مانگتے ہیں۔ ارے شرک ہے صاحب۔ کھانا کس سے طلب کرتے ہیں؟ ارے شرک ہے بھائی۔ گاڑی چلنے والی ہے، خود تو ڈبے میں کسی طرح سے چھلانگ مار کے چلے گئے، کلی بیچارہ رہ گیا 10 قدم پیچھے، سوٹ کیس اسی کے ضربہ، ہے کلی، ہے کلی۔ ارے میں نے کہا شرک ہے مولانا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کرے صاحب ایاک نعبد پڑھوں تو کلی کیسے سمجھے گا؟ میرا سوٹ کیس چلا جائے گا؟ میں نے کہا سوٹ کیس کے لیے کلی کو پکاریے تو سنت ہے، ہم کوثر کے لیے علی کو پکارے۔ صلوات پڑھ دے جب خود پر بیتی سمجھ میں بات آئی تو یہ ہم اتنا مجبور ہیں، ہم ایک متمدن زندگی کے بسر کرنے والے، ظاہر ہے کپڑے سلوائیں گے درزیوں سے، مکان بنوائیں گے ہم معماروں سے، اور ایسے ہی شعبہ حیات انسانی میں ایک دوسرے کے محتاج، تو اسے تو پکارنا ہی ہے۔
اچھا فرض کیجیے آپ ہم اصلی خالص گاڑھی توحید والے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، خالص گاڑھی توحید والے ہو، برسات میں گر گیا مکان، دب گئے ملبے میں، سینے سے ادھر بچے ہوئے ہیں، بس پیر کی طرف دبے ہوئے ہیں، سامنے سڑک پر آپ دکھائی دیے، میں نے کہا پکاروں تو شرک. دیکھیے گاڑی توحید ہے جو مہنگی پڑ رہی ہے، پکاروں کیسے؟ آپ گزر رہے ہیں پکار سکتا ہوں، اے بھائی، جان جاری کیا کروں، پکار ہی لیا. ہے کوئی مولوی ملا ایسا جو کہے کہ شرک؟ کنویں میں گر گیا، گندے نالے میں چلا گیا، میرا پاؤں وہاں پھنس گیا، کسی گٹر میں کہ چلا گیا گردن تک، اے بھائی تو ظاہر ہے کیا آپ کہیے گا شرک ہے، وہیں پڑھ رہا ہو؟ جب اسلام اندھا ہے بھائی، اس کی جان جا رہی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ شرک ہے، تو کوئی بھی صاحب عقل انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر آواز یا ہر دعا شرک ہے. ہر دعا شرک نہیں، ہر آواز شرک نہیں، ہر پکار شرک نہیں ہے، بس صرف وہ دعائیں جو ضد توحید ہوں. دیکھیں جان بچانے کے لیے گٹر سے بھی پکارے، اندھے کنویں میں گر کے بھی پکارا، یا ملبوں میں دب کے پکارا، تو جان بچانے آپ کو مدد ہی کے لیے پکارا ہے. 1400 سال سے تانا سنتے سنتے ناک میں دم ہو گیا، اور آج ہم نے آپ کو بھی جب گرفتار بلا دیکھا، ہائے تیل کے چشمے جا رہے ہیں، ہائے مسرت جانے والی ہے، ہائے اقبال جانے والا ہے، ہائے یہ محل جانے والا ہے، تو خانہ کعبہ کا محافظ، خانہ کعبہ کا محافظ، متولیان حرام، یہ ٹھیکیداران دین و مذہب، اے وائٹ ہاؤس والو آؤ ہمیں بچاؤ، صدام گھوسا لیے بڑا جلا رہا ہے. میں نے کہا شرک ہے شرک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ تو جا کے زمزم کے پاس بھی دعا کر سکتے ہیں، مقام ابراہیم پر بھی دعا کر سکتے ہیں، حتیم میں بھی کھڑے ہو کے دعا کر سکتے ہیں، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کر سکتے ہیں، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے روئیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار صدام آ رہا ہے بچا لے. یا آپ نے امریکہ والوں کو کیوں پکارا؟ ہم علی کو پکارے تھا نا، علی ہمارا باپ ہے، علی ہمارا مولا ہے، علی ہمارا مشکل کشا ہے، علی فاتح خیبر ہے، علی مشکل کشا ہے. ہم ہمیشہ سے پکارتے رہے، ہم تو ہیں ہی جہنمی. آپ نے جہنمی کب سے بن گئے؟ آپ نے خدا کا دامن کیوں چھوڑا؟ تو یاد رکھیے ہر پکار بدعت نہیں ہے، ہر دعا شرک نہیں ہے. بس جب اللہ کی جگہ کسی کو الہ بنا لیا جائے، معبود قرار دے لیا جائے، یا پکارنے والے کو اس طرح پکاریں کہ وہ ضد توحید ہو جائے، پکار دامن توحید تار تار، تو یقیناً پکارنا غلط. اچھا، اور دعوت کے سلسلے کے جتنے مشتقات اور متعلقات ہیں، تدعو، تدعونا، یدعونا، لا تدع، اس قسم کے قرآن مجید میں لفظیں آپ کو ملیں گی. لا رہے من دون اللہ، کسی کو پکاریے شرک ہے. یا شریک کریں آپ ذات خدا میں شرک، صفات خدا میں شرک، افعال خدا میں شرک، عبادت خدا میں شرک. ہمیں نہ شرک عبادی چاہیے نہ شرک افعالی چاہیے، ہمیں دونوں سے بچنا چاہیے. عبادت صرف خدا کی، مگر پکارنے کا جہاں تک تعلق ہے قرآن مجید ذرا ملاحظہ فرما لیجئے کہ قرآن مجید میں پکارنے کے لیے ہے کہ نہیں. قرآن مجید میں جناب شعیب اور جناب موسیٰ کے تذکروں میں ملے گا آپ کو، قالت انا ابوک، انا ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. قرآن مجید میں لڑکی نے کہا انا ابی یدعوک، میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تم نے ہمیں جو پانی سے سیراب کیا اس کا اجر دے دے. تو کس نے پکارا؟ کس نے آواز دی؟ انا ابی یدعوک، میرا باپ تمہیں پکارتا ہے. لڑکی جناب شعیب کی ہے. اگر پکارنا بدعت ہے، بلانا بدعت ہے، تو جناب شعیب نے بلایا بدعت ہے. اور آگے بڑھیے، والرسول یدعوکم فی اخراکم،
قرآن مجید میں میرا رسول میدان جنگ کی آخری صف میں کھڑا تمہیں پکارتا رہا پہاڑی پہ بھاگنے والوں. دیکھیے قرآن ہے وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، رسول تمہیں پکار رہا تھا. اور ظاہر ہے میدان جنگ میں نماز جماعت کے لیے تھوڑی پکار رہا تھا، افطار پارٹی کا دسترخوان تھوڑا ہی بچھا تھا. یدعو تمہیں پکار رہا ہے اگر رسول تو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے. تو اے میرے نبی آپ نے اللہ ہی کو کیوں نے بلایا، ان کو کیوں بلایا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ سپاہیوں کو بہادروں کو پکارنا. اور ظاہر ہے کہ جنگ کی کامیابی کے لیے اگر بدعت ہے تو نبی نے کیسے پکارا؟ یا نہ دو ابنانا وابناکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائے. اس کا مطلب ہے ہر پکار شرک نہیں ہے، سنت پیغمبر ہے، سنت انبیاء ہے. تو ہم اگر کہیں یا علی اسے بدعت نہ کہیے گا. اور بات اصل میں یہ بھی ہے شرک ہی تو بدعت ہے. کسی کو نہ اللہ کے صفات میں شریک کیجیے، نہ افعال میں، نہ عبادت میں، کسی کو شریک مت کیجیے. تو شریک کرنا ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا گناہ ہے، آدمی جہنمی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر خدا نے ہی شریک کر لیا ہو تو گال منہ پھلا کے بیٹھیے، ماتم کیجیے گھر میں. اب اگر اللہ نے شریک کر لیا، آپ کا اجارہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ لڑائی لڑیے گا پروردگار سے. پڑھیے قرآن مجید، 2-3 فقرے سن لیجیے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کا مالک اللہ ہے. وَلِرَسُولِهِ، اور عزت کا مالک اس کا رسول ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت کے مالک صاحبان ایمان ہے. عزت ایک، مالک 3. کئی اور شریک کسے کہتے ہیں؟ سورہ منافقون میں آپ کی آیت میں لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. فرمائیے اللہ نے شریک کر لیا، مانیے گا کہ نہیں مانیے گا؟ اور خداوندانہ کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول اللہ ہے، تمہارا ولی صاحبان ایمان میں نماز کا نظام قائم کرنے والے، حالت رکوع میں زکات دینے والا مومن. تو ظاہر ہے ولایت اللہ بھی کے لیے بھی ثابت ہے، رسول اللہ کے لیے بھی ثابت ہے، اور صاحبان ایمان حالت رکوع میں زکات دینے والے کے لیے بھی. اچھا آپ کو ہم جب جانے اصلی خالص گاڑی توحید کے ماننے والے ہیں، اذان کہیے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو خالص عبادت کی پکار ہے، یہ تو نماز کا بلاوا ہے. تو اشہد ان محمد رسول اللہ سے کیا مطلب بھائی؟ اس کا مطلب ہے عبادت میں آپ رسالت کو شریک کر رہے ہیں. تو آپ کا جواب یہی ہے ہم شریک نہیں کر رہے ہیں. کیا کریں؟ خدا نے شریک کر لیا تو ہم مان رہے ہیں. ٹھیک، جب دوسری یا تیسری یا چوتھی رکعت جب آپ ختم کرتے ہیں اور الطیبات والتحیات للہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول. نماز اسٹارٹ جب ہوئی تھی تکبیرۃ الاحرام جو آپ نے کہی تھی، کیا فرمایا تھا؟ 2 رکعت منہ طرف کعبہ شریف کے واسطے اللہ کے، اللہ اکبر. تو 2 رکعت واسطے اللہ کے، غیر آپ نے لگائی واسطے اللہ کے. جو نماز واسطے اللہ کے ہے اس میں الطیبات و تحیات میں نبی کی ابدیت کا کیا سوال؟ تو آپ کو یہی کہنا پڑے گا کیا کریں خدا کو جب یہی منظور ہے. ہمارے بابا کی تھوڑی ہے نماز، یہ تو خدا کی ہے نماز. اب آپ سمجھے کہ شریک کرنا حرام ہے، لیکن خدا شریک کر لے تو نہ ماننا کفر ہے. قسم ہے تاریخ شجاعت کی کہ خدا کو کہنا پڑا نادے علی میرے پیغمبر، اب یہ دروازہ کسی اور سے فتح ہونے والا نہیں، علی کو بلاؤ جو چھوٹی بڑی تمام مصیبتوں کی گرہ کشائی کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر خداوند عالم کے حکم سے ہم کسی بندے کو پکارتے ہیں، نمائندگان خاص کو پکارتے ہیں، تو یہ من دون اللہ نہیں ہے، لیکن من دون اللہ کو پکارنا حرام ہے.
یا اللہ قرار دے کر یا شریک الوہیت قرار دے کر، تاریخ شاہد ہے مولا کائنات کی، جہاں علی کا نام آئے گا تصور میں ان کے تاریخی خدمات آئیں گے، اسلامی خدمات آئیں گے، قرآنی خدمات آئیں گے، نبی کی محافظت ایک ہی نسل ہے جس نے اسلام پر ہر صدی میں اپنے خون کا چھڑکاؤ کیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کبھی پکارتے ہیں تو شرکت ہے، اس کے باوجود ہمارے ہاں جو دعائے توسل ہے اس کو آپ پڑھیے، خصوصی سے لحاظ سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ وسیلے کے قائل افراد یعنی ہم پر ہمارا کیا کوئی مذاق اڑائے گا؟ دعائے توسل 14 معصومین کے نام آتے ہیں یا نہیں؟ اس میں ہمیں یہی کہتے ہیں اشفع لنا عند اللہ، اے ہمارے شفیع خدا کے پاس ہماری شفاعت کر دیجئے۔ تو ہم نے ان کو خدا تو نہیں مانا، خدا کے پاس کہنے کا مطلب ہی یہی ہے خدا کوئی اور ہے، شفیع ہیں محمد اور آل محمد۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ہاں ایک دو نہیں کئی ایک شفیع۔ دیکھیں گھر میں اگر کوئی ایک آدمی ناراض ہو جائے اور ماشاءاللہ گھر بھرا پورا ہو، ماں ناراض ہے، باپ کے ذریعے ماں کی ناراضگی دور کر لیں گے، باپ راضی ہو جائے ماں سے کہیں گے سفارش کر دیجئے، بہنیں ہیں ان کے ذریعے، بھائی ہیں ان کے ذریعے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بد نصیب ہو کہ گھر میں ایک ہی آدمی اور وہ ناراض ہو تو وسیلہ کہاں سے لائے گا؟ شفاعت کرنے والے کہاں ڈھونڈے گا وہ؟ ہمیں کیا آپ موٹی موٹی آنکھوں سے گھور رہے ہیں؟ الحمدللہ ہمارا گھر شفاعت کرنے والوں سے بھرا ہٹا پڑا ہے۔ خدا نہ خواستہ اپنے گناہوں کی بنیاد پر اگر ہم نے کہیں سے بھی اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے تو توبہ اور استغفار کے ذریعے کمی رہ جائے گی، محمد اور آل محمد کے ذریعے 14 عصمتی نساء موجود ہیں، کوئی کمی رہ جائے گی پھر دوڑ کے کربلا کے شہیدوں کے پاس چلے جائیں گے، 72 نصاب شہیدان کربلا کا، پھر کوئی نقص رہ جائے گا دوڑے ہوئے اسیران کوفہ اور شام کے پاس، سیدانیوں ہماری شفاعت، بیبیوں ہماری شفاعت۔ ہمارا کوئی حق خدا پر نہیں ہے، مگر جنہوں نے اپنی عزت و آبرو، اپنے وقار و مکرمت و عظمت و قیادت و سیادت کے دھاروں پر خون کے سفینہ اسلام کو چلا کر سکون کے ساحل تک پہنچایا ہے، ان محمد اور آل محمد کا اگر حق نہ ہوتا تو فطرس کو بالوں پر نہ ملے ہوتے۔ بس یاد رکھیں آپ کہ اگر دعا کرنے والے کے دل کے اندر خلوص ہے تو زبان تک لفظیں نہ آئیں، مگر دل میں بھی ہے تو بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ میرے مولا علی نے زبان سے بھی کہا، ایک ایسے بہادر خاندان میں شادی کہ ایک ایسا بچہ شیر دل پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ میں نے چند فقرے جناب عباس سے متعلق کل بھی گزارش کیے تھے۔ یقین کریں آپ، ہم نے کربلا کی شہادت کے آئینے میں جس عباس کو دیکھا ہے نا، وہ تمام تر ماں کی تمناؤں کا کارواں عباس ام البنین نے پرورش کیا تھا نا، تو جیسا بھی نہب و جلال اور شجاعت کا کمال نظر آتا ہے جناب عباس کا کربلا میں، یہ تو تربیت مادر کا اثر ہے، مگر باپ کی تمنا اور باپ کی آرزو، جیسا کہ میں نے کل گزاری، حسین نے موقع ہی نہیں دیا کہ ایک گھنٹہ بھی عباس کربلا میں آرزوئے مرتضیٰ بنتے، موقع ہی نہیں دیا، بلکہ بار بار اگر اس طرح تلوار چلانی ہے، اگر اس طرح جنگ کرنی، جاؤ عباس مدینے واپس چلے جاؤ۔ اور شیر ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا نہیں، آپ مجھے مدینے واپس نہ کرے، جیسے کہیے گا ویسے ہی رہوں گا۔ اور کوشش ہے، چاہتے ہیں کہ اذن جہاد مل جائے، میدان جنگ میں جانے کی اجازت مل جائے، اور جب کسی طرح شیر کو فرات کے گھاٹ پر یا میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ملی، تب اپنی ننھی بھتیجی کو وسیلہ بنایا، پیاسی سکینہ کو گویا شفیع بنایا جناب عباس نے۔ بیٹی پانی میں لاؤں گا، بیٹی پانی میں لاؤں گا، تم اپنے باپ سے اجازت دلوا دو، تم مولا حسین سے اجازت دلوا دو۔ وہ بچی پیاس سے جس کی حالت غیر، وہ اپنا سوکھا مشکیزہ
لے کے اپنے باپ ہمارے مولا حسین کے پاس آئی. ہم چچا سے کہہ دی یہ پانی لا دے. چچا سے فرمایا یہ پانی لا دے, میں بہت پیاسی ہوں. بابا اور اگر تھوڑی دیر پانی اور نہ ملا سکینہ زندہ نہیں رہ سکتی. کتنی پیاس تھی اس کو آپ اس طرح اندازہ لگائیں. خود مولا حسین کی لفظوں میں نے پرسوں ایک فقرہ گزارش کیا تھا, جب جناب علی اکبر کی زبان کو اپنے دہن میں رکھنے کے لیے فرمایا تھا تو جناب علی اکبر نے فرمایا تھا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ گئے ہیں. دیکھیے میں خدا سے دعا کرتا ہوں خدا اس دنیا میں کسی کی زبان میں کانٹے پڑنے کا کوئی برا وقت نہ لائے. خالی آپ پڑھتے رہیے, سمجھ نہیں سکتے ہم کہ کانٹا پڑنا کسے کہتے ہیں. ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اتنی خشک ہو گئی تھی شدت عطش سے کہ جیسے چمڑا ہوتا ہے, اور دوہری ہو گئی تھی پیاس سے. اور دوسرا فقرہ امام حسین کا ہی ہے. آپ نے فرمایا تھا یزیدی سپاہیوں کو خطاب کرتے ہوئے اتنا پیاسا ہوں کہ زمین سے آسمان تک مجھے دھواں دھواں نظر آتا ہے. شکلیں نہیں پہچانی جاتی, زمین سے آسمان تک صرف مجھے دھواں دکھائی دیتا. اور تیسرا فقرہ میرے مظلوم امام کا یہ تھا کہ میرے دل کی کیفیت یہ ہے پیاس سے جیسے زمین کے کسی گڈھے میں پانی ہو اور پانی سوکھ جانے کے بعد آفتاب کی کرنوں سے جیسے زمین جگہ جگہ سے چٹک جاتی ہے, میرا کلیجہ جگہ جگہ سے چٹک گیا ہے. ارے ساقی کوثر کا لال کربلا میں اتنا پیاسا تھا تو سکینہ کتنی پیاسی ہوگی بابا. میرے چچا کو پانی لانے کی اجازت مرحمت فرما دیجیے. جزاکم ربکم خیر الجزا. جاؤ عباس, تم نے بہت اچھا طریقہ پیدا کیا. مگر اس کے بعد جناب عباس کو روانہ کرتے وقت احتیاط امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی, تلوار لے نہ جانا عباس. مزاج عباس کی شجاعت سے امام نہ واقف ہوگا تو کون واقف. تلوار نہیں, تلوار رکھوا لی, صرف حفاظت خود اختیاری کے لیے ایک نیزہ دیا. تو اپنے کو بچا سکتے ہو, ایک نیزہ لے جاؤ. ذمہ داریاں کتنی ہیں. یہ احمد مختار کا عالم تم لے جاؤ, یہ سکینہ کا پیاسا مشکیزہ تم لے جاؤ جس میں پانی لانا ہے. تو عالم کا وقار, سکینہ کا مشکیزہ جس میں پانی لانا, اور تلوار بھی نہیں, ایک نیزہ لے کر. تاریخ آپ پڑھیے آپ کو اندازہ لگے گا. خیمہ حسینی اور فرات کے گھاٹ کے درمیان تقریباً 3 میل کا فاصلہ, 3 میل سے کم کا فاصلہ نہیں. اور بیچ میں بالو کا ایسا ٹیلا جو پہاڑی کا کام کر رہا ہے جس پر 4000 فوجیں پہرا دے رہی ہیں. 4000 فوجیں ٹیلے پر پہرا دے رہی ہیں کہ اس طرف سے کوئی جائے یا اس طرف سے یا سامنے سے کوئی فرات کے گھاٹ کی طرف بڑھے تو یہ نگرانی کرنے والے دیکھ لیں ایک ایک قطرے کو. سر بچوں کو اپنے ہمراہ جمع کر کے سکینہ درے خیمہ پہ کھڑی اور بچوں سے کہتی ہے پیاس لگی ہے نا, اب نہ رو, میرا چچا پانی لانے گیا ہے. وہ دیکھو میرے چچا کا عالم آ رہا ہے, وہ فضائے بسیط میں پھریلا لہرا رہا ہے. پانی آئے گا, میں ایک ایک کو سیراب کروں گی. کہتے کہتے ایک دفعہ عباس کا علم نظروں سے اوجھل ہو گیا. جیسے ہی نظروں سے علم غائب ہوا پریرا اوجھل ہوا, سکینہ بے قرار ہو کے کہنے لگی بچوں دعا کرو میرے چچا کا علم نظر نہیں آ رہا ہے. دعا کرو میرے چچا پر کوئی افتاد نہ پڑی ہو, خدا زندہ اور سلامت لائے. آپ جانتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب عباس کا دائنا شانہ کاٹا گیا. شیر نے مشکیزہ بھی سنبھالا تھا,
علم کو بھی سنبھالا تھا، اور جب علم کا پھریرا دوبارہ فضائے بسیط میں لہرایا، سکینہ خوش ہوئی کہ بچے مبارک ہو، میرے چچا کا علم نظر آ گیا، میرے چچا کے علم کا پھریرا پھر فضائے بسیط میں لہرایا کہ ایک دفعہ پھر جھکا، ایک دفعہ علم پھر غائب ہو گیا، فضا میں لہراتا ہوا پرچم پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سکینہ رو کے کہنے لگی بچوں پھر میرے چچا کا علم نظر نہیں آ رہا ہے۔ سارے ننھے ننھے بچے اس عالم مصیبت میں بھی جانب آسمان ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں، اے پیاسوں کو پانی پلانے والے، عباس کو زندہ اور سلامت لاؤ، عباس کو زندہ۔ ننھے ننھے بچے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مگر عالم مصیبت میں بھی خدا نہیں بھولا ہے، خدا سے دعا کر رہے ہیں، رب کریم ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، ہماری پیاس پہ رحم کر۔ ساقی کوثر کا لال عباس پانی لانے گیا ہے، اسے خیریت سے خیمے تک واپس لا۔ یہ وہ وقت تھا جب عباس کا بایاں شانہ بھی قلم ہو گیا۔ جب بایاں شانہ قلم ہوا، سکینہ نے کہا میرے چچا کا علم نظر نہیں آ رہا، مگر یہ شعر تھا، اور شعر کہنے کو ہی جی نہیں چاہتا ہے، بلکہ